رمضان المبارک ہو اور پکوڑے نہ ہوں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ واحد ڈش ہے جو کہ ہر گھر میں بنائی جاتی ہے، چاہے وہ امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر۔ تو جی اپنے ولاگ کا آغاز کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید میرے ولاگ میں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ خوشی دے جس کی آپ دل میں تمنا کرتے ہیں۔ یہ میں نے تازہ سبزیاں لی تھی سبزی والے سے، کیونکہ میں سبزیاں سٹور پہلے سے نہیں کرتی، ہمیشہ میں تازہ سبزی لے کر ہی پکاتی ہوں۔ اور یہ میں نے سادہ سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جس میں نے صرف پالک لی ہے، دھنیا ہے، سبز مرچ ہے، آلو ہے، پیاز ہے اور بیسن ہے۔ اس میں کوئی ہم نے میدا نہیں ڈالنا، کوئی اس میں بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا۔ یہ سادہ سی ریسپی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی۔ اور بات کی طرف آ جاتے ہیں تو اور آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ پکوڑوں میں بھی فرق ہے، کیونکہ یہ الگ بات ہے کہ ہر گھر میں یہ پکوڑے بنتے ہیں، لیکن کسی گھر میں یہ روزانہ بنتے ہیں اور کسی گھر میں کوئی گھر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں صرف یہ مہینے میں 2 سے 3 بار بنتے ہیں، اور کوئی غریب کا گھر ایسا ہے کہ جہاں یہ بنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بنانے پر بھی خرچ آتا ہے، جس میں آئل ہو گیا اور باقی چیزیں ہو گئی۔ اور غریب کے گھر میں تو روٹی ہی بن جائے ان کے لیے وہی کسی غنیمت سے کم نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کر آپ کو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی باتیں ہیں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کوئی جانتا ہے، کیوں نہ کہ امیر کے دسترخواں اور غریب کے دسترخواں میں بہت فرق ہے۔ یہ پکوڑے ہی اگر غریب کے دسترخواں پر ہوں تو کسی اچھی اور بہترین ڈش سے کم اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، اور یہی بات ہے کہ اگر یہی پکوڑے اگر کسی امیر کے دسترخواں پر ہوں تو اس کو یہ پکوڑے نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ ان کے دسترخواں پر اتنی ڈشز ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا رکھا جائے اور کیا کھایا جائے۔ تو یہ بات الگ ہے، اس بات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، اور یہ ایک بات ہے جو ہم میں یکساں ہونی چاہیے، امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ کو جو اپنے بندے کی سب سے زیادہ عادت پسند ہے وہ ہے شکر، اور چاہے وہ امیر ہو یا غریب، امیر کو بھی چاہیے کہ اپنی نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں اس پر شکر ادا کرے، اور غریب کو بھی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اسے نعمتیں عطا کی ہیں اس پر شکر کرے۔ امیر کو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو یہ اس کی کاراگری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو، دے کر بھی اور لے کر بھی، اور وہ بندہ وہی ہے اچھا ہے جو کہ ہر حال میں خوش رہے۔ اور غریب کو چاہیے کہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اس میں ہماری کوئی کاراگری نہیں تھی، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ مسلمان پیدا نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ یہی کہ ہم دوزخ ہمارا مقدر ہوتا۔ تو یہی بات ہے، ہمیں سمجھنے کی بات ہے، غریب ہر حال میں غریب کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں جن کا شکر، جیسے آنکھیں ہو گئی، ہاتھ ہو گئے، ہر چیز کا چھوٹی سے چھوٹی جو بات ہے نا، اس پہ شکر ادا کرنا اپنی عادت بنا لیں، اس کی برکات ہمیں واضح نظر آئیں گی، ہمارے رزق میں، ہمارے گھر بار میں اس سے برکت ہوگی۔ تو جی باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہاں پھر میں نے ساری چیزیں تیار کر لی تھیں اور بیسن ڈال لیا تھا۔ بیسن میں نے پہلے 1 کپ ڈالا تھا، لیکن پھر مجھے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو پھر میں نے زیادہ ڈال لیا، اور میں اس کو جتنا بھی زیادہ ہم یکجا کریں گے نا ہاتھ سے، اتنا زیادہ ہی یہ اچھا بنتا ہے، کہ جتنی دیر ہم اسے گوندیں گے، اور تو اس کو میں اچھے طریقے سے زیادہ میں کوشش میری یہی تھی کہ پکوڑے بکھرے نہ، کہ جب میں بناؤں تو وہ بکھرے نہ۔ اس کو میں نے زیادہ سے زیادہ مکس کیا، اور مکس کرنے کے لیے آپ نے نا ہمیشہ بڑا برتن لینا ہے، اگر زیادہ اس کی مقدار زیادہ ہے، زیادہ مقدار میں آپ نے پکوڑے بنانے ہیں۔ اور یہاں میں پکوڑے بنانے میں تیل گرم ہو گیا تھا اور میں نے پکوڑے بنانے شروع کر دیے۔ یہ دیکھیں کیسے بن رہے ہیں، یہ الگ الگ ہیں، کوئی اس میں نے دیکھیں کوئی سوڈا نہیں ایڈ کیا تھا، کوئی میں نے اس میں میدا ایڈ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی میرے پکوڑے آپ نے دیکھ کر بتانا ہے کہ کیسے نظر آنے سے چیز پتہ چل جاتی ہے کہ الگ الگ بنے ہیں یہ سارے۔ اور یہ دیکھیں ان میں کتنا کرسپی نظر آ رہے ہیں دیکھنے میں۔
ابھی میں نے بھی چیک نہیں کیے تھے کیونکہ رمضان تھا اور روزہ افطار کرنا تھا۔ جیسا بھی لگے آپ نے اس کو کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اور میری دیکھ کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔